میں تم کو لے جاتا ہوں تمام مسلمانوں کے حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کہ دوستو ہمارے اماموں کی ایمان اور عقیدے کیا تھے ان صوفیاء کرام کے بارے میں، کیونکہ ہم اولیاء کرام کے چاہنے والوں میں سے، صوفیاء کرام سے عقیدت رکھنے والوں میں سے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی شان اور عظمت کو سمجھیں، اور ہمارا جو راستہ ہے، صوفیاء کرام کا جو راستہ ہے، اولیاء کرام کا راستہ ہے، یہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی معمولی راستہ نہیں ہے، کوئی اس کی بنیادیں، اس کی عمارت کوئی نازک چیزوں پر قائم نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ قرآن، حدیث، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات اور عظیم الشان امام جو ہو گئے، عالم یا مولوی یا پیر یا ولی، یہ بات چھوڑو، بلکہ تمام عالموں کے جو امام ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حنیفہ سراج امتی، ابو حنیفہ سراج امتی، ابو حنیفہ سراج امتی، 3 دفعہ فرمایا ابو حنیفہ میری امت کے چراغ ہے، میری امت کے آفتاب ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سلسلے عالیہ چشتیہ کے پیر اعظم ابراہیم بن ادہم ملکی بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بلخ کی، رشیا کی حکومت کو چھوڑ کر اللہ کی تلاش میں فقیری اختیار کی تھی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتا چلا کہ بلخ کے شہنشاہ اپنے تاج و تخت کو چھوڑ کر، جن کو ارد گرد کے 7 ملک ان کے تابع میں تھے، ایک ملک نہیں 7 ملک تابع میں تھے، جو امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، وہ ابراہیم بن ادہم ملکی بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فقیری اختیار کر لی تو سوچا کہ سب سے پہلے مسلمانوں کی امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے کہ وہ کیا نصیحت ادا کرتے ہیں۔ اور یہ واقعہ کوئی معمولی کتاب میں سے میں آپ کو نہیں دے رہا، یہ سبع سنابل شریف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے، اور انڈیا علماء اہل سنت کی جس پہ مہر ہے، اور دارالعلوم کے سلیبس میں جو کتاب ہے، اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ جب سیدنا ابراہیم بن ادہم ملکی بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلخ کی سلطنت کو چھوڑ کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے امام، فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے، فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا علم حاصل کرو۔ کیا کہا؟ امام اعظم نے علم حاصل کرو، کیونکہ علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس راہ میں جو چلتے ہیں بنا علم کے تم اللہ کی معرفت صحیح طور پر حاصل نہیں کر سکتے۔ تو امام اعظم نے سیدنا ابراہیم بن ادہم سے فرمایا کہ علم حاصل کرو۔ آپ نے امام اعظم سے فرمایا من جملہ علوم میں سے، کیا کہا؟ من جملہ علوم میں سے ایک حدیث مجھ تک پہنچی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے، اور دنیا کا ترک تمام خیریت کی بنیاد ہے، تمام فلاحوں کی بنیاد ہے، تمام بھلائیوں کی بنیاد ہے۔ تو اے امام، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں نے تو دنیا کو ترک کر دیا، اس ایک حدیث پر عمل کر میں نے تو دنیا کو ترک کر دیا۔ تم تک تو لاکھوں احادیث پہنچی ہے، لاکھوں حدیثیں تم تک پہنچی ہے، اے امام بتاؤ تم نے کیا ترک کیا؟ یہ سن کر امام اعظم بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب ہوش میں آئے تو فرمایا آپ کو علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، اہل معرفت کی صحبت اختیار کرو، صوفیاء کرام کی صحبت اختیار کرو۔ تو دوستو، یہ وہی سیدنا ابراہیم بن ادہم ہے کہ جب آپ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان کی مجلس میں آتے تھے، امام اعظم کی مجلس بھی ایسی ہوتی تھی، امام محمد، امام یوسف، امام جعفر، بڑے بڑے امام ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے، اور کسی ایرے گہری کی تو وہاں گنجائش بھی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب ابراہیم بن ادہم ملکی بادشاہ ایک صوفی
ایک اللہ کے فقیر جب ان کی مجلس میں آتے تھے تو تعظیم سے کھڑے ہو جاتے تھے، تعظیم سے کھڑے ہو جاتے تھے اور یہ کہتے تھے سیدنا و سندنا ابراہیم بن ادہم. کیا کہتے تھے؟ ابراہیم بن ادہم ہمارے شاہدار ہے اور ہماری سند ہے. دوستو، جس شخصیت کو مسلمانوں کا امام اپنی سند فرمائے اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ جن سے سندیں بٹتی ہیں، جن سے سندوں کا شجرہ چلا، جن سے حدیث کا شجرہ آگے جا کے چلا، بڑے بڑے محدثین ہوئے، مجددین ہوئے، مفسرین ہوئے، بڑے بڑے امام ہوئے، لیکن وہ اماموں کا امام جسے اپنی سند کہے اس کا رتبہ بھی کیا ہو؟ آپ کے شاگردوں نے فرمایا کہ ابراہیم بن ادہم کو یہ سرداری کہاں سے ملی؟ امام اعظم سے کہا کہ یہ سند کہاں سے ملی؟ فرمایا ہمارا جو وقت ہے وہ مسئلے مسائل میں گزرتا ہے، فتووں میں گزرتا ہے، اور ان کا مکمل وقت ذکر الہی میں گزرتا ہے، اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے، تو ان کا رتبہ ہم سے اعلیٰ ہے. یہی بات تھی کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اپنے شہزادے سے کہ اگر معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو صوفیاء کرام کی بارگاہ میں جاؤ. اور سیدنا امام احمد بن حنبل یہ بھی امام ہیں مسلمانوں کے، کسی مسئلے میں الجھ جاتے تھے اور اس کا جواب نہیں ملتا تھا تو اس زمانے کے جو صوفی تھے حضرت شہباز رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں جاتے تھے اور کہتے تھے اے صوفی آپ کا اس مسئلے میں کیا خیال ہے؟ اور وہ حضرت شہباز رائی اس کی ایسی وضاحت کر دیتے تھے، ایسی تفسیر ادا کر دیتے تھے کہ انہوں نے کبھی اپنے دماغ سے سوچی بھی نہ ہو. تو دوستو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم جس بزرگان دین کی مجلس سجاتے ہیں، جن سے نسبت رکھتے ہیں، جن سے صحبت رکھتے ہیں، یہ بہت بڑی شان والے ہیں. اللہ نے ان کو بہت بڑے رتبے عطا فرمائے، بہت بڑے درجے عطا فرمائے. اور انہی میں سے ابراہیم بن ادہم ملکی بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وشال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتیف غیبی سے یہ آواز کرائی کہ آج ہم نے زمین پہ سے امان کو اٹھا لیا. اس لیے آپ کو کہتے ہیں امان الارض. کیا کہتے ہیں؟ امان الارض، زمین کی امان. اور سلسلے عالیہ قادریہ کے پیر اعظم اور یہاں تک کہ غوث الاعظم کے بھی مرشد اعظم جو ہے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا ابراہیم بن ادہم ملکی بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طریقے سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں مفتاح العلوم ابراہیم بن ادہم. کیا کہا؟ مفتاح العلوم ابراہیم بن ادہم. ابراہیم بن ادہم علم کے خزانے کی چابی، علم کا جو خزانہ ہے اس کی چابی اگر کوئی ہو تو وہ کون ہے؟ سیدنا ابراہیم بن ادہم.